عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور مامور بندے تھے۔ آپ نے ہم کو دوسروں کی بنسبت 3 چیزوں کا خصوصی حکم دیا۔ ہم کو حکم دیا کہ پوری طرح وضو کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گھوڑی پر گدھا نہ چھوڑیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1701۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1702۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مسافروں کی اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں جس میں کتا یا گھنٹی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1703۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے، غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1705۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام حسین احمسیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ کے جسم پر ایک چادر تھی جسے آپ اپنی بغل سے نیچے لپیٹے ہوئے تھے، گویا میں آپ کے بازو کا پھڑکتا ہوا گوشت دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو اللہ سے ڈرو، اور اگر کان کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قائم کرے، یعنی کتاب اللہ کے موافق حکم دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1706۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک معصیت کا حکم نہ دیا جائے مسلمان پر سمع و طاعت لازم ہے، خواہ وہ پسند کرے یا ناپسند کرے، اور اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ اس کے لیے سننا ضروری ہے اور نہ اطاعت کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1707۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور اسے داغنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1710۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک لشکر میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں 14 سال کا تھا تو آپ نے مجھے جہاد میں لڑنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ پھر مجھے آپ کے سامنے آئندہ سال ایک لشکر میں پیش کیا گیا اور میں 15 سال کا تھا تو آپ نے مجھے لشکر میں قبول کر لیا۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو عمر بن عبدالعزیز سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، چھوٹے اور بڑے کے درمیان یہی حد ہے۔ پھر انہوں نے فرمان جاری کیا کہ جو 15 سال کا ہو جائے اسے مال غنیمت سے حصہ دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1711۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کے بیچ کھڑے ہو کر ان سے بیان کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے مڑنے والے نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیسے کہا ہے؟ عرض کیا، آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے ہو اور آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے مڑنے والے نہ ہو سوائے قرض کے، یہ مجھ سے جبرائیل نے ابھی کہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1712، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زخموں کی شکایت کی گئی۔ آپ نے فرمایا، قبر کھودو اور اسے کشادہ اور اچھی بناؤ، ایک قبر میں 2 یا 3 آدمیوں کو دفن کرو، اور جسے زیادہ قرآن یاد ہو اسے قبلے کی طرف آگے کرو۔ ہشام بن عامر کہتے ہیں، میرے والد بھی وفات پائے تھے، چنانچہ ان کو ان کے 2 ساتھیوں پر مقدم یعنی قبلے کی طرف آگے کیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1713، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میری پھوپھی میرے باپ کو لے کر آئیں تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے پکارا، مقتولوں کو ان کی قتل گاہوں میں لوٹا دو، وہاں دفن کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1717، یہ حدیث صحیح ہے۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک نکلے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا، حالانکہ میں کم عمر تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1718، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود کے قبیلے بنی نذیر کے اموال ان میں سے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے عطا کیا تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ، یہ پورے کا پورا مال خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے 1 سال کا خرچ الگ کر لیتے، پھر جو باقی بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1719، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1720، یہ حدیث صحیح ہے۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے منع فرمایا سوائے 2 یا 3 یا 4 انگشت کے برابر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1721، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی۔
تو آپ نے انہیں ریشم کی قمیص کی اجازت دے دی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کے بدن پر ریشم کی قمیص دیکھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1722، یہ حدیث صحیح ہے۔ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے تو میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بولے تم سعد کی شکل کے ہو۔ سعد بڑے دراز قد اور لمبے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا گیا جس میں زری کا کام کیا ہوا تھا۔ آپ اسے پہن کر ممبر پر چڑھے، کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے تو لوگ اسے چھو کر دیکھنے لگے۔ ہم نے آج کی طرح کبھی کوئی کپڑا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ جنت میں سعد کے رومال اس سے کہیں بہتر ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1723، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سرخ جوڑے میں کسی لمبے بال والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال شانوں کو چھوتے تھے، آپ کے شانوں کے درمیان دوری تھی، آپ نہ کوتاہ قد تھے اور نہ لمبے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1724، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کے بنے ہوئے ریشمی اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1725، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین یعنی چمڑے کے لباس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس چیز کے بارے میں وہ خاموش رہا وہ اس قبیل سے ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1726، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بکری مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری والے سے کہا تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی؟ پھر تم دباغت دے کر اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1727، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چمڑے کو دباغت دی گئی ہو وہ پاک ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1728، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا کہ تم لوگ مردہ جانوروں کے چمڑے اور پٹھوں سے فائدے نہ حاصل کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1729، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1730، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ام سلمہ نے کہا عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک بالشت لٹکا لیں۔ انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک بالشت لٹکائیں،
اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1731، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے نطاق کے لیے ایک بالشت کا اندازہ لگایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1732، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے سامنے ایک اونی چادر اور موٹا تہبند نکالا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی دونوں کپڑوں میں ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1733، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1735، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو اسے اپنے شانوں کے بیچ لٹکا لیتے۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے عمامے کو شانوں کے بیچ لٹکاتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے قاسم اور سالم کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1736، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی کسی، ایک ریشمی کپڑے کا لباس، رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے اور معصفر یعنی کسم سے رنگے ہوئے زرد کپڑے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1737، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1738، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ عقیق حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1739، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1740، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اور اسے داہنے ہاتھ میں پہنا، پھر منبر پر بیٹھے اور فرمایا میں نے اس انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا تھا، پھر آپ نے اسے نکال کر پھینکا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1741، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلط بن عبداللہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1742، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد الباقر کہتے ہیں کہ حسن اور حسین اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1743، یہ حدیث صحیح ہے۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا تو اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1744، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی، اس میں محمد رسول اللہ نقش کرایا، پھر فرمایا تم لوگ اپنی انگوٹھی پر یہ نقش مت کرانا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1745، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش اس طرح تھا، محمد ایک سطر، رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر میں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1747، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1748، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر رکھنے سے منع فرمایا اور آپ نے اس کو بنانے سے بھی منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1749، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے ان کے گھر گئے تو میں نے ان کے پاس سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو پایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو وہ چادر نکالنے کے لیے بلایا جو ان کے نیچے تھی۔ سہل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیوں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے اسے آپ جانتے ہیں۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے تو یہ بھی فرمایا ہے سوائے اس کپڑے کے جس میں نقش ہو۔ ابو طلحہ نے کہا آپ نے تو یہ فرمایا ہے لیکن یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1750، یہ حدیث صحیح ہے۔